بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت میں عورت کے ختنے کیوں اور کیسے کیے جاتے ہیں، یہ حقیقت کوئی نہیں بتاتا۔ حقیقت چھپائی جانے کی اصل وجہ۔ میں بھارت میں UN کی آرگنائزیشن کے لیے کام کرتی ہوں، جس کا مقصد عورتوں کے مسائل کو جاننا اور پھر عالمی سطح پر ان کے حل کے لیے کام کرنا ہے۔ بھارت کے کچھ گاؤں اور علاقے اس قدر پسماندہ ہیں کہ وہاں ہماری آرگنائزیشن پوری ٹیم بھیجتی ہے اور ہم ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ بھی فروری کی ایک ایسی ہی شام تھی جب میں اپنے دفتر پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے کیرلا کے کسی گاؤں میں اپنی ٹیم کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ وہاں کی خواتین کے ساتھ صحت کو لے کر بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں اور سرکار کی اس طرف کوئی خاص توجہ بھی نہیں ہے۔ کچھ ہی دنوں پہلے ہم مہاراشٹر سے اکیلے دہلی لوٹے تھے اور اب ہمیں دوبارہ کیرلا کی طرف نکلنا تھا۔ میں آج سے پہلے کبھی کیرلا نہیں گئی تھی۔ مجھے صرف اتنا ہی علم تھا کہ چاہے باڑھ آئے یا طوفان، سب سے زیادہ سفر کیرلا کے انہی گاؤں کو کرنا پڑتا ہے۔ ہیڈ کی ہدایات پر اگلے ہی دن میں نے اپنا مختصر سامان باندھا، کیونکہ ہمارا کسی بھی جگہ جانا 15-20 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا تھا۔ پھر ہم آگے کی طرف روانہ ہوتے تھے، اسی لیے زیادہ سامان رکھنا مجھے پسند نہیں تھا۔ میں اپنی ٹیم کی 6 اور لڑکیوں کے ساتھ نکل پڑی۔ ہمیں ڈرائیور اور گاڑی بھی دی جاتی تھی، اس لیے ہمارے لیے کسی بھی جگہ پہنچنا مشکل نہیں تھا۔ رات گئے ہم اس گاؤں میں پہنچے تو اندازہ ہوا کہ واقعی ہی وہ گاؤں بہت پسماندہ ہے۔ جو رہائش ہمیں ملی تھی وہ بھی بہت کچا سا مکان تھا، جہاں ضروریات زندگی بھی شاید مکمل طور پر دستیاب نہیں تھی۔ خیر، وہ رات تو ہم نے جیسے تیسے گزاری، لیکن جب صبح ہم اپنے گھر سے نکلے تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ گاؤں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ یہاں کا حسن بہت ہی دل کو خوش کر دینے والا تھا اور میں بھی اس جگہ کو دیکھ کر اتنی ہی خوش ہوئی۔ لیکن کچھ ہی دیر میں کچھ ایسی عجیب و غریب باتیں سامنے آنی شروع ہوئیں کہ ساری خوشی ایک طرف رہ گئی اور سارا دھیان کام پر لگ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنی ٹیم ممبرز کے ساتھ باری باری گاؤں کے ہر گھر میں جا کر وہاں سے معلومات اکٹھی کر رہی تھی۔ ہمارا مقصد گاؤں کی عورتوں سے بات کے بعد ان کے مسائل کو جاننا تھا کہ جب ہی ایک گھر کے دروازے کے پاس ہی میں نے ایک لڑکی کو بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا۔ اس نے پیلے رنگ کے کپڑے دھوتی نما چیز باندھ رکھی تھی اور وہ اس طرح رو رہی تھی جیسے بہت تکلیف میں ہو۔ وہ گھر میرے ہی حصے میں آیا تھا، اس لیے میں فوراً اس لڑکی کے پاس گئی اور اسے پوچھا، کیا ہوا ہے، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا۔ میں جینز ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، شاید یہی بات اسے حیران کر رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ عجیب عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر ایک الگ ہی زبان میں کچھ کہہ کر اندر کی طرف بھاگی۔ یہ زبان مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، شاید یہ یہاں کی مخصوص زبان تھی۔ مجھے ہندی اور انگلش آتی تھی، لیکن دوسری بہت ساری زبانیں جو بھارت میں بولی جاتی ہیں وہ سب نہیں آتی تھیں۔ کسی سے بھی بات چیت کرنے کے لیے میں گوگل ٹرانسلیٹ کا استعمال کرتی تھی، لیکن اس لڑکی نے تو اتنی جلدی میں کوئی جملہ کہا تھا کہ میں صحیح سے سن بھی نہیں پائی تھی اور نہ ہی مجھے سمجھ آیا تھا۔ میں حیرت سے اپنی جگہ کھڑی تھی کہ جب ہی ایک بڑی عمر کی عورت میرے پاس آئی اور مجھ سے بات کرنے لگی۔ ٹرانسلیٹر کے ذریعے ہم دونوں میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ اس گاؤں کی عورتوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنی زندگی سے بہت خوش ہیں۔ اس عورت کے چہرے کے تاثرات بہت سخت تھے، جیسے اسے میرا دروازے پہ آنا اچھا نہ لگا ہو۔ خیر، میرا کام میری ذمہ داری تھی، اس لیے میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ لڑکی جو روتے ہوئے اندر گئی ہے یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ میری بیٹی ہے اور اسے ہر چھوٹی بات پہ رونے کی عادت ہے۔ یہ کہہ کر اس عورت نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا جو میرے ساتھ کسی نے ایسا سلوک کیا تھا۔ زیادہ تر گاؤں میں عورتیں ہم جیسی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی تھیں اور ہمیں کوئی بھی معلومات دینا مناسب نہیں سمجھتی تھیں، لیکن یہاں مسئلہ اس لڑکی کا تھا۔ ایک جوان لڑکی یوں ہی بلا وجہ اس قدر پھوٹ پھوٹ کر نہیں رو سکتی تھی، اس لیے میں کچھ پریشان ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے رونے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سخت تکلیف میں ہو اور ہمیں انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا۔ اس لیے میں اس لڑکی سے بات چیت کرنا چاہتی تھی، لیکن فی الحال مجھے ایسے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچی۔ دوپہر کا وقت تھا، ہم سب نے ہی اپنے حصے کا کام کیا تھا۔
سبھی اپنی اپنی رپورٹس لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم ہر دروازے پہ موبائل ریکارڈر اور پیپر پینسل کا استعمال کرتے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کی تو پتہ چلا کہ یہاں پر 5ویں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی لڑکی پیلے رنگ کی دھوتی باندھے ہوئے ہے اور تکلیف میں نظر آتی ہے۔ یہ وہ بات تھی جو بہت چونکا دینے والی تھی کہ یہ مسئلہ کسی ایک گھر سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ ان جوان لڑکیوں کی پیلی دھوتی باندھنے کے پیچھے کیا مقصد تھا اور انہیں کون سی تکلیف تھی؟ اس کا جواب تو وہی لڑکیاں دے سکتی تھیں جنہیں ہم سے بات تک نہیں کرنے دیا گیا تھا۔ سچائی جاننے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور بہت سکون کے ساتھ کچھ دن یہاں قیام کریں گے۔ جب یہاں کے لوگ ہم سے کچھ مانوس ہو جائیں گے یا پھر کوئی ایسی لڑکی ہمیں تنہائی میں ملے گی تو ہم ضرور پوچھیں گے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تاکہ یہ بات اگر پہنچائی جائے آگے اور اس کے حل کے لیے کچھ کیا جائے۔ پہلے بھی اس گاؤں میں صحت کی وجہ سے کافی عورتیں موت کے منہ میں جا چکی تھیں، لیکن ان کے باوجود بھی یہ گاؤں والے صحت کے اقدامات کے لیے تعاون کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ گاؤں تقریباً زیادہ بڑا نہیں تھا، 450 گھروں پر مشتمل تھا، اس لیے 4-5 دن میں ہی ہم نے تقریباً سبھی گھروں سے معلومات حاصل کر لی تھی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی بھی عورت نے گاؤں کی عورتوں کے مسائل کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں بتائی تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ یہاں کی عورتوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اسی بات نے مجھے بہت زیادہ حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس گاؤں میں نہ کوئی ہسپتال تھا، نہ ڈسپنسری۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اسے بھی کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد جانا پڑتا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ یہاں کی عورتوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہوتا؟ دن پلک چھپکتے ہی گزر گئے۔ ان 15 دنوں میں کوئی خاص بات ہمیں معلوم نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی پیلی دھوتی پہنی لڑکی اپنے گھر سے باہر نظر آئی۔ ہم نے بہت زیادہ لوگوں کی معلومات پر نظر بھی رکھی اور ان سے بھی یہی معلوم ہوا کہ جو لڑکی بھی پیلی دھوتی میں تھی وہ اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نہیں آتی تھی۔ گاؤں میں کوئی بھی شخص زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، نہ ہی کوئی اسکول یا ہیڈ ماسٹر تھا جو ہماری مدد کر پاتا، اس لیے ہمیں اپنی مدد خود کرنی تھی۔ ایسے ہی سارے دن گزر گئے، کوئی بات سامنے نہ آئی، اور پھر ہمارا آخری دن آ گیا کیونکہ اب ہمیں اگلے گاؤں کی طرف روانہ ہونا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے میرا خیال تھا کہ یہاں کے لوگ ہمیں اپنے مسائل بتائیں گے اور ہمیں رپورٹ بنا کر آگے بھیج دیں گے، لیکن اب تک ہم میں سے کسی کی کوئی رپورٹ تیار نہیں ہوئی تھی، اور ہمیں اس بات کی بھی پریشانی تھی کیونکہ آگے سے ہمیں اس بات پر بہت زیادہ سننے کو مل سکتی تھی کہ ہم اپنی نوکری کو صحیح طرح سے انجام نہیں دے رہے۔ لیکن جب عورتیں ہی تعاون کرنے کو تیار نہیں تھیں تو پھر ہم لوگ کیا کر سکتے تھے؟ شام سے پہلے ہمیں گاؤں سے نکلنا تھا۔ میں اس سے پہلے ہی اپنا سامان باندھ کر ایسے ہی گاؤں میں گھومنے پھرنے کے لیے نکل گئی، کیونکہ واقعی یہ گاؤں بے حد حسین تھا اور یہاں میرا دل لگ گیا تھا۔ میں جب بھی کسی گاؤں میں پہنچتی تو مجھے شہر کی آب و ہوا سے خود بخود نفرت کا احساس ہوتا تھا، اور اب بھی میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں بھی کسی گاؤں میں ہی اپنی باقی کی زندگی گزار سکوں۔ گھومتے پھرتے میں کھیت کے پاس پہنچی تو مجھے رونے کی آواز سنائی دی۔ دبی سسکیوں کی آواز پر میں فوراً ہی اس طرف بڑھی تو دیکھا کہ کھیتوں کے کونے پر سہمی ہوئی سی ایک لڑکی بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے آواز دی تو وہ ڈر گئی اور مجھ سے چھپنے لگی۔ میں نے پھر بھی اسے پکارا تو وہ اشارے سے کہنے لگی کہ میں خاموش ہو جاؤں، شاید وہ کسی سے چھپ رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کی طرف بڑھی اور آہستگی سے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے، کس سے خوفزدہ ہو، اس طرح کیوں چھپی ہو، مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے میگھنا دیدی کے گھر نہیں جانا ہے، مجھے وہاں جانے کے نام سے خوف آتا ہے۔ میرے ماں باپ مجھے زبردستی ان کے گھر لے کر جائیں گے، لیکن مجھے وہاں نہیں جانا، میں گاؤں سے بھاگنا چاہتی ہوں، اسی لیے یہاں چھپ کر بیٹھی ہوں تاکہ رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکل جاؤں۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور گاؤں سے باہر جانے کا راستہ یہاں سے قریب تھا، شاید اسی لیے وہ اس طرف آ کر چھپ گئی تھی، لیکن مجھے اس کی اس بات پر پریشانی ہوئی تھی کہ آخر میگھنا دیدی کے گھر پر ایسا کیا ہے جو اس قدر خوف کھا رہی ہے اور اس طرح گاؤں چھوڑنے کی بات کر رہی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح رات کے وقت گاؤں چھوڑنا مناسب نہیں ہوگا، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے پریشان ہوں گے، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ یہ میگھنا دیدی کون ہے، تمہیں ان سے کیا پریشانی ہے؟
وہ کہنے لگی میگنا دیدی لڑکیوں کو بہت تکلیف دیتی ہے اور اس کی وجہ سے گاؤں کی ساری لڑکیاں ہی ڈری سہمی رہتی ہیں۔ 2 دن پہلے میری دوست بھی اس کے گھر لے کر گئی، جب سے وہ مستقل رو رہی ہے۔ اب میں تو میگنا دیدی کے گھر نہیں جاؤں گی۔ میں نے بہت محبت سے اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتاؤ میگنا دیدی لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن وہ لڑکیوں کے ساتھ کچھ برا کرتی ہے اور پھر انہیں پیلے رنگ کی دھوتی پہنا دیتی ہے، جسے پہننے کے بعد لڑکی پورے 1 ہفتے گھر میں بند رہتی ہے اور اسے بہت درد بھی ہوتا ہے۔ میری دوست آشا بھی میگنا دیدی کے گھر سے واپس لوٹی تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی پیلی دھوتی پر خون بھی لگا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ یہ میگنا دیدی لڑکیوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور لڑکیوں کے گھر والے کیوں خاموش ہیں۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا تو چاروں طرف سناٹا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو اپنی شال پہنائی اور پھر اسے لے کر اپنے اس چھوٹے سے گھر میں چلی آئی جہاں ہماری رہائش تھی۔ میری ساتھیوں نے اس لڑکی کو دیکھا تو حیرت سے پوچھنے لگی کہ یہ کون ہے؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی اور پھر کہا کہ اب یہ کچھ دن ہمارے ساتھ یہاں رہے گی، ابھی ہم واپس نہیں جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے، اس میگنا دیدی کے بارے میں پتہ کرنا ہوگا۔ میری ساتھی لڑکیاں کہنے لگیں کہ گاؤں والے ہمیں برداشت کرنے کو راضی نہیں ہیں تو میگنا کے بارے میں ہمیں کون بتائے گا؟ میں نے کہا اب تو ہم معلوم کر کے ہی رہیں گے تاکہ ان لڑکیوں کی مدد کی جا سکے۔ آخر ان کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ یہ اتنی خوفزدہ ہے؟ ہم نے اپنے جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگے تھے، لیکن سورج ڈھلتے ہی ہمارے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ہم لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کہیں نہ کہیں ہم سمجھ گئے کہ دروازے پہ کون ہوگا۔ گاؤں کے کوئی لڑکی سندیسا غائب ہے اور وہ لوگ اسی کی تلاش کر رہے ہیں۔ دروازہ کھلنے پر ہمیں یہ پتہ چلا۔ ہم سب نے صاف انکار کر دیا کہ ہم کسی سندیسا کو نہیں جانتے اور نہ ہی یہاں پر کوئی ہے۔ وہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ میری ساتھیوں کا کہنا تھا کہ میں نے خود مصیبت میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اگر وہ لوگ دوبارہ آئے یا انہیں پتہ چل گیا کہ ان کی لڑکی ہمارے پاس ہے تو ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی اور ہم اس بات کا کیا جواب دیں گے؟ ہم نے اس لڑکی کو کیوں چھپایا ہے؟ میں نے سب سے کہا کہ تسلی رکھو، جب کچھ اچھا کرنا ہو تو بھی خطروں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہم نے اس لڑکی سے کافی سارے سوال جواب شروع کر دیے تھے، لیکن اسے کچھ خاص معلوم نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنی دوست کی حالت دیکھ کر ہی اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اپنا گھر چھوڑ بیٹھی تھی، کیونکہ اب اس کی باری آنے والی تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ جب بھی کوئی لڑکی 15 سال کی ہوتی ہے تو اسے میگنا دیدی کے گھر لے جایا جاتا ہے اور واپسی پر وہ لڑکی بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے اور اس نے پیلی دھوتی باندھی ہوتی ہے۔ میری ایک ساتھی چاہتی تھی کہ ہم پولیس کو بلائیں اور اس معاملے کی چھان بین پولیس کے اوپر چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں تھا۔ ہمیں صرف صحت کے حوالے سے اس گاؤں میں کام کرنا تھا، لیکن میں نے منع کیا کہ پولیس کو بلانا مناسب نہیں ہے، پہلے ہم خود معلوم کریں گے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ میرا ماننا تھا کہ یہ مسئلہ کہیں نہ کہیں صحت سے جڑا ہوا ہے۔ وہ لڑکیاں جس انداز میں پیلی دھوتی باندھ کر رو رہی تھیں، یقیناً کوئی خواتین سے جڑا ہی مسئلہ ہے۔ وہ رات ہم لوگوں نے جاگتے ہوئے گزار دی اور پھر اگلی صبح میں اس نسا سے پوچھنے لگی کہ سیدھا میگنا دیدی کے دروازے پر مجھے پہنچا دو۔ اس دروازے پر میں پہلے بھی آئی تھی، لیکن یہاں صرف ایک درمیانی عمر کی عورت موجود تھی جس نے یہ کہہ کر مجھے واپس بھیج دیا تھا کہ اس کے پاس مجھے دینے کو کوئی بھی معلومات نہیں ہے۔ وہ ان پڑھ اور جاہل ہے، اسے کسی چیز کا علم نہیں ہے، اور میں نے بھی اس کی بات کا اعتبار کر لیا تھا۔ لیکن اب جب مجھے پتہ چلا کہ یہ عورت میگنا دیدی ہے تو میرا دل بہت سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ عورت جیسی نظر آ رہی تھی یقیناً ویسی نہیں تھی۔ مجھے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے سیدھی طرح سے پوچھ لیا کہ یہ گاؤں کی لڑکیاں پیلی دھوتی میں کیوں ہیں اور آپ ان کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ میرا سوال سن کر اس نے بہت عجیب نظروں سے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی مجھے نہیں معلوم کہ لڑکیاں کیوں پیلی دھوتی پہنتی ہیں، میں نے تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ وہ میرے منہ پر دروازہ بند ہی کرنے والی تھی کہ میں اندر داخل ہوئی۔ میں نے اپنا ID کارڈ اس کے آگے لہرایا اور کہا کہ میں تمہاری پولیس کمپلین کر چکی ہوں، اگر تم نے ساری بات نہیں بتائی تو پھر تم پولیس کو جواب دو گی۔
میں جان گئی ہوں تم لڑکیوں کے پرائیویٹ پارٹس کے ساتھ کیا کرتی ہو۔ یہ وہ لائن تھی جو میں نے اندھیرے میں تیر کی طرح چلائی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں سندیسا کی باتوں سے مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ عورت لڑکیوں کے خاص حصوں کے ساتھ کچھ غلط کرتی ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے فون نکال کر فون ملانے کا ڈرامہ کیا۔ جیسے ہی میں پولیس کو فون لگا رہی ہوں، اس کے بعد وہ عورت خود ہی فر اپنا سچ بتانے لگی۔ اس کی بات اس کے گھر میں سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ آج کے دور میں بھی کوئی عورت ایسی بات کہہ سکتی ہے۔ وہ تو عورت ہو کر دوسری عورتوں پر اتنا بڑا ظلم کر رہی تھی اور گاؤں والے بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ میگنا نامی اس عورت نے مجھے بتایا کہ وہ اسی گاؤں کی رہائشی ہے اور سالوں سے اس گاؤں میں طب کا کام کر رہی ہے۔ کسی کی کوئی بیماری ہو یا بچے کی پیدائش، ہر علاج میگنا ہی کرتی ہے۔ اور اس گاؤں کا صدیوں پرانا ایک رواج ہے اور اس رواج کو بھی وہی آگے لے کر چل رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ کام میگنا کی ماں کرتی تھی، لیکن میگنا کی ماں کے انتقال کے بعد یہ کام میگنا نے شروع کیا اور اسے کمانے کا بھی یہی ذریعہ ہے۔ وہ رواج گاؤں سے پہلے لڑکیوں کو خوبصورت بنانے کا ہے۔ اس گاؤں کی ہر لڑکی کو شادی سے پہلے ایک خاص طریقے سے خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ اس کے لیے گاؤں والی خود ہی اپنی بیٹی کو 15 سال کے ہوتے ہی میگنا کے پاس لاتے ہیں اور میگنا اس رسم کے تحت اس لڑکی کا ختنہ کر کے اسے پیلے رنگ کی دھوتی پہناتی ہے۔ یہ دھوتی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اب یہ لڑکی خوبصورت ہو چکی ہے اور شادی کے قابل ہے۔ اس گاؤں میں شادی کے لیے لازمی ہے کہ پہلے لڑکی کا ختنہ کیا جائے، ورنہ اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ اس لڑکی کو خوبصورت نہیں مانا جاتا اور اسی لیے ماں باپ خود ہی 15 سال کی بیٹی کو میگنا کے پاس لاتے ہیں اور ختنہ کروا کر پیلی دھوتی پہنا کر لے جاتے ہیں۔ اس رسم کے بعد ماں باپ سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹتے ہیں اور گاؤں والے لڑکی کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ میگنا نے بتایا کہ وہ پرانے زمانوں والے طریقے سے ختنہ کرتی ہے، اسی لیے ہفتے بھر تک لڑکیاں تکلیف میں مبتلا رہتی ہیں اور اسی تکلیف کی وجہ سے روتی ہیں۔ میگنا کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر کبھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو؟ میری بات سن کر وہ شرمندہ ہو گئی اور سر جھکائے کہنے لگی کہ کئی بار اس سے غلطی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں لڑکیوں کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے اور اس کے لیے وہ شرمندہ ہے۔ میں نے میگنا سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ بات قانوناً جرم بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ تم لڑکیوں کی مرضی کے بغیر ان کے پرائیویٹ پارٹس کے ساتھ اتنا بڑا کام کر رہی ہو۔ اگر کسی بھی لڑکی نے تمہاری کمپلین کر دی یا یہ بات پولیس کو پتہ چلی تو تمہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ میری بات سن کر میگنا کہنے لگی کہ یہ بات اس گاؤں میں ہی رہتی ہے، کیونکہ یہ گاؤں کی صدیوں پرانی رسم ہے، اس لیے اس کے خلاف کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا، اور ویسے بھی یہاں کے مردوں کو خوبصورت عورتیں چاہیے اور ان کے نزدیک خوبصورتی عورت کے ختنہ سے ہی آتی ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میگنا کی سوچ پر ماتم کروں، لیکن یہ سوچ صرف میگنا کی نہیں بلکہ اس پورے گاؤں کی تھی، اور خاص کر کے یہاں کے مردوں کی۔ ان لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ کسی بھی عورت کو خوبصورت بننے کے لیے کسی بھی طرح کی سرجری یا ختنہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے میگنا کو کہا کہ اگر اس نے دوبارہ ایسا کوئی بھی کام کیا تو میں پولیس میں اس کی رپورٹ درج کروا دوں گی۔ قانون اس طرح کا کام کرنا جرم ہے۔ میگنا کہنے لگی کہ اگر وہ یہ کام بند کر دے گی تو یہاں لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی۔ یہاں کے مرد کسی صورت بغیر ختنہ کی عورت سے شادی نہیں کرتے۔ میں نے میگنا سے کہا کہ تم اپنے طور پر یہ کام کرنا بند کر دو۔ گاؤں والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ میں اور میری آرگنائزیشن دیکھ لیں گے۔ میں نے اپنی اور میگنا کی باتیں ریکارڈ کی تھیں اور یہی ریکارڈنگ ساتھ میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کر کے میں نے فوراً ہی ہیڈ کوارٹر بھجوا دی تھی۔ جلد ہی پولیس کے ساتھ مل کر میری آرگنائزیشن اس گاؤں میں کام کرنے کے لیے آنے والے تھے، تاکہ یہاں کے اس جاہلانہ رسم اور جاہلانہ سوچ کو ختم کیا جا سکے۔ میں نے سندیسا کے ساتھ مل کر ماں باپ کو ان کے بلایا، انہیں بھی بہت محبت سے سمجھایا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، اور سندیسا کو واپس اس کے گھر بھیج دیا تھا۔ میری ساتھی خواتین اس بات پر بہت خوش تھیں کہ میں نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور اس گاؤں کی بہت سی معصوم لڑکیوں کو اس ظلم سے بچا لیا۔ اب ہماری منزل اگلا گاؤں تھا، جہاں جا کر ہمیں وہاں کے مسائل سے نمٹنا تھا۔ میری یہ نوکری میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے
کہ اپنی اس نوکری کے ذریعے میں بہت سی عورتوں کو مشکلات سے نکال سکتی ہوں، اور میں دوسری عورتوں سے بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور کریں جس سے انسانیت کی خدمت ہو، کیونکہ یہی ہماری اصل زندگی کا مقصد ہے۔ اور رہی بات کسی عورت کی خوبصورتی کی، تو آج کل پڑھے لکھے لوگوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ سرجری، فلر اور دوسری چیزوں کے ذریعے عورت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر ہم جاہلوں سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اپنی آنے والی نئی جنریشن کو یہ بات سمجھائیں کہ جیسے ہمیں ہمارے خدا نے تخلیق کیا ہے ہم ویسے ہی بہترین ہیں۔ یہ سرجری، یہ فلرز وقتی طور پر انسان کو بدل تو سکتے ہیں، لیکن نہ ہی خوبصورت بنا سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ کیا آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ عورت کو خوبصورت نظر آنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لینا چاہیے؟ کیا عورت اتنی عرصہ ہے کہ ایک مرد کو اپنا آپ اچھا دکھانے کے لیے وہ خود کو اتنی تکلیف دہ مراحل سے گزارتی ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی شاید اسے وہ مقام نہیں مل پاتا جس کی وہ حقدار ہے؟ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اپنی کہانی کے متعلق کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ سنو ذرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں آپ کی کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پہمان۔